امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی مجلس میں ایک ضعیف البدن آدمی آ گیا۔ آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھی اور پیشانی ابری ہوئی تھی۔ فقر اور حاجت، افلاس و بھوک کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر تھے، اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اس میں بے شمار پیوند لگے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ ابن ابی طالب کے قریب آیا اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹ مارے حیا کے کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے اوپر ضبط کرنے کے بعد بارگاہ خلافت میں اپنی نحیف آواز کے ساتھ اپنی گزارش پیش کی۔ عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں ضرورت مند ہوں۔ میں نے اپنی حاجت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں بھی پیش کی ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری حاجت روائی کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اگر آپ نے میری حاجت پوری نہ کی تو میں اللہ کی تو تعریف کروں گا، آپ کا عذر قبول کر لوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ بات زمین پر لکھو، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تیرے چہرے پر سوال کی ذلت دیکھوں۔ اس آدمی نے زمین پر لکھ دیا کہ میں حاجت مند ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ ایک جوڑا کپڑوں کا پیش کیا جائے۔ جوڑا لایا گیا۔ جناب ابن ابی طالب نے وہ جوڑا اس آدمی کو پہنا دیا۔ پھر اس آدمی نے یہ اشعار کہے کہ آپ نے مجھے کپڑوں کا ایسا جوڑا پہنایا جس کی خوبیاں پرانی ہو جائیں گی، لیکن میں آپ کو حسن تعریف کے جوڑے پہناؤں گا۔ اگر آپ کو میری حسن تعریف حاصل ہوئی تو آپ نے عزت کی چیز کو حاصل کیا، اور جو کچھ میں نے کہا آپ اس کا بدل نہیں ڈھونڈیں گے۔ کسی کی تعریف اس ممدوح کے ذکر کو زندہ رکھتی ہے، جیسے شیر کی آواز میدانوں میں اور پہاڑوں میں زندہ رہتی ہے۔ تو کبھی بھی خیر کے کام سے بے رغبت نہ ہو جس کی تجھے توفیق ملے، کیونکہ ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ جناب حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے جب یہ اشعار سنے تو فرمایا، اشرفیاں لاؤ۔ 100 دینار لائے گئے، آپ نے وہ بھی اس فقیر کو دے دیے۔ ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اس کو جوڑا اور 100 دینار دے دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں کو ان کے درجات پر اتارو۔ میرے نزدیک اس آدمی کا یہی مرتبہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذکر سے اہل مجلس کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ ابن طیاح نے عرض کیا، اے امیر المومنین، بیت المال زرد
اور سفید مال سے بھر گیا ہے، یعنی سونے اور چاندی سے بھر گیا ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور ابن طیاح کا سہارا لیے بیت المال پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سونے چاندی کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا، اے زرد مال، اے سفید مال، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ اس کے بعد آپ نے وہ مال مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بیت المال میں ایک درہم یا ایک دینار بھی باقی نہ رہا۔ پھر آپ نے اس جگہ کو صاف کرنے اور پانی چھڑکنے کا حکم دیا، اور پھر وہاں پر 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ سامعین محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، تیرا مرتبہ ایسا ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ تو آئیے یہ واقعہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور خود ہجرت پر تشریف لے گئے، تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو معمولی حیثیت کا خیال کر کے اور اپنے پر بوجھ سمجھتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں، معاذ اللہ۔ منافقین کی یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور نکلے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ کے قریب مقام جرف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس لیے چھوڑ آئے کہ آپ مجھے اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے اور مجھے کم حیثیت خیال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو محض ان امانتوں کی وجہ سے تجھے پیچھے چھوڑا، اب تم واپس جاؤ اور میرے اہل و عیال اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے بنو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنج و غم دور ہوا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی، اور جناب ابن ابی طالب واپس مکہ آ گئے۔ ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ میں تھے، منبر پر تشریف لائے اور لوگوں کو خاموش کرانے لگے تاکہ سابقین الاولین کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے، لوگوں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہیں۔ فرمایا کہ میں نے کسی سے مبارزت طلب نہیں کی مگر اس سے پورا انتقام لیا، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا دیں کہ کون ہو سکتا ہے سب سے زیادہ بہادر شخص؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہادر آدمی ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے کہ بدر کے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا تو ہم نے کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا تاکہ مشرکین آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو خدا کی قسم
ابو بکر صدیق کے سوا اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تلوار لیے کھڑے تھے اور آپ نے تلوار سونتی ہوئی تھی۔ دشمن کی طرف سے جو بھی قریب آتا آپ فوراً اپنی تلوار سے اس پر وار کرتے۔ فرمایا پس ابو بکر ہی سب سے بہادر آدمی ہے۔ مجمع الزوائد کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ اول امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین میں سے ایک برگزیدہ نام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے درمیان کیسی باہمی محبت موجود تھی۔ آئیے ایک واقعہ اور بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ ایک روز آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس ایک عورت آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین اس عورت کو سنگسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینے میں ہی بچہ جنم دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھے تھے کہا، اے امیر المومنین یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور دوسری جگہ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامٍ۔ تو جب ہم اس رضاعت کی مدت نکالیں گے جو کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے ہیں تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا جو خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابن ابی طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی باہمی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آج علی نہ ہوتے، یا فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ تھی وہ باہمی محبت ان مقدس اور برگزیدہ ہستیوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کو سمجھنے اور اپنے دل میں بسانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔